اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ دین الہی جو معرفت کا دین ہے اور تدبر کا دین ہے، تفکر کا دین ہے، فکر کا دین ہے، غور کا دین ہے، یہ آج بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ایک جوان کی کتنی ذمہ داریاں ہیں دین کو لے کر، اسے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنا بڑا مرثیہ اور کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن، بالخصوص میں قرآن کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا جوانان، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں جوانوں کے لیے آپ متوجہ ہو جائیں، آپ کے لیے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں آپ کتنے اہم ہیں کہ اللہ کے نبی کا جانشین اور اللہ کا اہم ترین بندہ جس کو اللہ نے اہم بنایا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا، لوگوں نے بافضیلت نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بافضیلت بنایا ہے، وہ بافضیلت شخصیت آپ کو متوجہ کر رہی ہے۔ جب کوئی جوان، مولا کائنات فرماتے ہیں، جب کوئی جوان عالم شباب میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں رچ بس جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلا جو مطالبہ ہے علی کا وہ قرآن کا پڑھنے سے ہے۔ جب تک ایک جوان، ایک انسان قرآن نہیں پڑھے گا تب تک وہ متوجہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے الگ آداب ہیں، اس کے الگ فضیلت ہے، لیکن خدا را للہ واللہ قرآن کو ثواب کی حیثیت سے نہ پڑھا جائے بلکہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا جائے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کے دریچے ہیں، اس میں ہدایت کے سمندر ہیں، اس میں ہدایت کے چراغ ہیں، یہ نور ہدایت ہے، یہ ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جوانوں کے لیے بالخصوص متوجہ کر رہے ہیں مولا کائنات، جب کوئی جوان عالم شباب میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں رچ بس جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ علی بتانا چاہتے ہیں جب ایک جوان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اعمال و افکار، اس کے قول و فعل قرآن کے آئینے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن کی روشنی میں اس کی زندگی سنورتی چلی جاتی ہے، گویا وہ بولتا ہے تو قرآن ہوتا ہے، اس کے اعمال قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے افکار قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، وہ جو کرتا ہے وہ سب مطابق قرآن کرتا ہے، اس کا کوئی عمل مخالف قرآن نہیں ہوتا۔ یعنی علی اس طرف بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں جوانوں کو، بالخصوص جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کو صرف پڑھ کے نہ چھوڑ دینا بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا۔ آج میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں ہر انسان کی قیمت اس کی ذمہ داری سے طے ہوتی ہے، احساس ذمہ داری اس کے ہاں جتنا پایا جاتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ آج اگر آپ قرآن کی نظر میں میں اور آپ قیمتی بننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم میں قرآن کے لیے کتنی ذمہ داری ہے۔ مولا کائنات نے وصیت میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ قرآن سے خبردار، یہ اللہ اللہ 2 مرتبہ کہہ کے متوجہ کر رہے ہیں علی، دیکھو قرآن کو چھوڑ نہ دینا۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ سبقت کر جائیں تم سے پہلے قرآن پر، ایسا نہ ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں علی؟ ایسا نہ ہو کہ لوگ سبقت حاصل کر جائیں قرآن پڑھنے میں، قرآن سے ہدایت کرنے میں، وہ لوگ تم سے آگے نکل جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم حیدری ہو، تم میرا کلمہ پڑھ رہے ہو، تم میرے شیعہ ہو، لہٰذا قرآن پر ایسے عمل کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ علی بتانا چاہتے ہیں آج ایک جوان کو دین کی طرف کتنا متوجہ ہونا چاہیے، کتنا قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں روشن دان کی زینت بن گیا ہو اور وہ قرآن ہمارے گھروں میں صرف رکھا ہوا ہو جب نکلتا ہو، بس جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر جا رہا ہو تاکہ اس کے نیچے سے اس کو نکال دیا جائے۔ دیکھیے بیمار کو ہوا دینے کے لیے قرآن کو نکالا جائے یا لڑکی کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن کو نکالا جائے، یہ سب اس کے ہدف نہیں ہے، یہ سب اس کے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک ہدف ہے اور ایک مقصد ہے، وہ ہے ہدایت۔
یاد رکھیے قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ایک جوان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو مطابق قرآن اپنی زندگی کو سنوارتا چلا جائے، مطابق قرآن اپنی زندگی کو گزارتا چلا جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، علی بھی راضی ہو جائیں گے، علی کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا وللہ الحمد، فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔